وہ بچپن سے ہی نہ ڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ اسے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، اور شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین تھا، اور اسی وجہ سے اس کا باپ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق اغوز ترکوں کے قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا، لیکن بعض مورخین اس کے باپ کا نام گندوز اول بتاتے ہیں۔ تاریخ اس بہادر کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطان عثمان اول اسی کا بیٹا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریس کلب چینل، جس کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام معلومات آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ارطغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بروسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائی کوچک کی جانب روانہ ہوئے۔ کئی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اس لیے ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد کسی بہتر مقام کی جانب ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلیمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایسا واقعہ ہوا جس نے کئی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جانثاروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو اس نے دیکھا کہ عیسائی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا، جبکہ قیدیوں کو قبیلے لے آئے۔ صلیبیوں سے جھڑپ میں ارطغرل غازی نے سردار تیتوش کا بھائی بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کئی قبیلے کے دشمن ہو گئے، جبکہ جو قیدی ساتھ لایا تھا ان میں ایک بوڑھا شخص، اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ شخص روم سلجوق شہزادہ ریاض الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق ریاست کی شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی، اور اس کا بھائی شہزادہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت تخت کی حفاظت اور کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان کئی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے بھی کئی قبیلے کو دھمکانا شروع کر دیا تھا، لیکن کئی سرداروں نے اپنی روایت کا باس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ حلب میں ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ علاقہ صلیبیوں کے قلعے کے قریب تھا، اور اس علاقے میں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں چلے جانا۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناطولیہ کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ کئی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ کائیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہوتا منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگریز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کی ایشیائی کوچک مہم کا سربراہ نویان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں رونتا چلا گیا۔ اس نے کئی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی۔ قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ آئمہ خاتون اور بھائی گلداروں کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دو درگا قبیلے چلے گئے۔
دو درگا قبیلے کا سردار ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے انہیں رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے سرداروں، ماموں اور اس کے بھائی نے اس کی مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلطان علاء الدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل جلد سے جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اناطولیہ کے قریب مغرب میں ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نویان کے خلاف جنگ میں ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد اس کا ماموں ذات کزن دو درگا قبیلے کا سردار بن گیا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی نے تمام سرداروں کو اپنے ساتھ پیسے دے کر ملا لیا اور خود سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مقصد تھا کہ وہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکے۔ ارطغرل کے بھائی گلداروں کی پشت پر سلجوق سلطان کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین کوپک تھا۔ سعد الدین کوپک ایک فتنہ پرست شخص تھا۔ سعد الدین کوپک سلطان کو مار کر سلجوق تخت پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اس راہ میں ارطغرل رکاوٹ نظر آ رہا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی اور سلیمیوں کی سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل کو ایک دینی شخص ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، جو کہ اس کی ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی اس کی پشت پر تھے اور ان کی مرضی سے ہی وہ سلیمیوں کے قریبی علاقے میں ہجرت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جانثاروں، والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گیا۔ یہاں آباد ہو کر وہ کائی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ ہجرت کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور قبیلے میں فاقوں کی نوبت آن پہنچی۔ اس دوران ارطغرل کے قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہی اور ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا جاتا، لیکن وہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا حریف چاویدار قبیلہ تھا جو ارطغرل کی مخالفت کرتا تھا۔ اس نے ارطغرل کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر دیا اور بہت سارے سپاہی قتل کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مال جلا دیا، جس کے بعد اس کے قبیلے پر مزید مصیبت ٹوٹ پڑی۔ جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس بازار کو ہانلی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج بھی ترکی میں ہانلی بازار کے نام سے موجود ہے۔ اس کا مالک سمیون قسطنطنیہ کے سلیمیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے اسے اس جاسوس کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی نورگل کے ساتھ مل کر اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہانلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے چاویدار قبیلے سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعد الدین نے مداخلت کی اور اسے آزاد کروا لیا، کیونکہ امیر سعد الدین اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات کا ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل اس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس دوران صلاح الدین کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ہانلی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے ارطغرل کی بہادری اور ایمانداری کا قصہ سنا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ امیر سعد الدین نے سلطان علاء الدین کو ورغلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور ہانلی بازار کو سلطنت کو دینے کی بجائے اس پر خود قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، لیکن سلجوق سلطان پہلے ہی ارطغرل کا فین ہو چکا تھا۔ ترک قبیلے کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اس کی ملکیت ہوتی ہے،
سلطان نے ارطغرل کو سارے علاقے کا سردار بنا دیا اور سعد الدین کو واپس پونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو کارا چارسا قلعہ فتح کرنے کا حکم بھی دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان سب جنگوں میں جابدار قبیلے کا سردار ارطغرل کے خلاف رہا، مگر اس کے بھائی اور بہن نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ جس بھائی نے ساتھ دیا تھا وہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جنگ میں فتح کے بعد اس کی بہن کو قبیلے کی سردار بنا دیا گیا۔ ارطغرل نے اپنے سب سے عزیز دوست نورگل کی اس سے شادی کر دی، لیکن یاد رہے نورگل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس دوران ایک جھڑپ میں قلعے کا کمانڈر ویس الدین ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا اور نیکیا کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ آرس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن ایک طرف امیر سعد الدین نے اور جابدار قبیلے کے سردار نے مل کر ارطغرل کے خلاف سازش شروع کر دی اور ارطغرل کے بیٹے کو قید کر لیا اور اپنے ساتھیوں کی تمام سازشوں میں مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر کو قتل کر دیا اور نورگل کو جابدار قبیلے کا سردار بنا دیا۔ ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کر دیا اور سارا کنٹرول خود سنبھال لیا۔ قلعے کا گورنر آرس اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ کارا چارسائی قلعہ اور ہانلی بازار فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے قلعے میں اپنے بھائی سارنگ کو نائب مقرر کیا اور سعد الدین کوپک کی سازش سے سلطان کو آگاہ کرنے پونیا چلا گیا۔ پونیا میں سلطان کو اس نے امیر سعد الدین کے خلاف ثبوت دیے، لیکن وہ غدار اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1237 میں امیر سعد الدین نے سلطان علاء الدین اور ان کے نامزد شہزادے کو قتل کروا دیا۔ ریاض الدین کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر امیر سعد الدین کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے کارا چارسا قلعہ اور ہانلی بازار سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی اور گنالک نامی قلعہ دار کو سردار اعلیٰ اور قلعے کا نگران بنا دیا۔ لیکن جب سلطان ریاض الدین کو پتہ چلا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ ان کی ماں کے ساتھ مل کر امیر سعد الدین نے قتل کروایا تھا، تو اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنایا اور ارطغرل کو آزاد کروا دیا۔ سلطان ریاض الدین نے امیر سعد الدین کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل نے گنال کو اس سازشی شخص کی اصلیت کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ مل کر امیر سعد الدین کا قتل کیا اور سلطنت کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گنال کو کارا چارسائی قلعے کا نگران ہی رہنے دیا۔ خود قبیلے کو ساتھ لے کر سوگوت ہجرت کر گیا۔ سوگوت وہ علاقہ تھا جو خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے اسے عنایت کیا تھا اور آزادی دی تھی، وہ چاہے تو ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ اس نے ہانلی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دیا اور ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دوران کوتائی خان نے دوبارہ اناتولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ سلطان ریاض الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا پھر اناتولیہ کو تباہ و برباد کر دے۔ نویان نے جب سلطان ریاض الدین کو 2 گنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا، اس نے ایک صلح نامہ دے کر ارطغرل کو نویان کے ساتھ کوتائی خان کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان کی بہن نے کائی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور نویان کی بہن ماری گئی۔
ادھر جب ارطغرل عطائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سال کے لیے سلجوق ریاست کو مہلت مل گئی، لیکن اسی دن عطائی خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارطغرل کو قرار دیا گیا، لیکن وہ بھاگ نکلا۔ نویان نے اس کا تعاقب کیا لیکن ناکام رہا۔ نویان واپس چلا گیا اور عطائی خان کا جانشین جو اس کا بیٹا تھا اس کو اناطولیہ پر حملے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں جنگ لڑے گی۔ ارطغرل جب قبیلے واپس پہنچا تو اس نے قبیلے کو سوغوت جانے کے لیے تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران سوغوت کی سرحد پر موجود قلعے کے گورنر نے ارطغرل کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور اس کے جوابی حملے میں ارطغرل نے قلعے کے گورنر کو مار دیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن عین اس وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا بذات خود ارطغرل کے پاس آیا اور اس سے شہنشاہ کی طرف سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد سوغوت میں صلیبیوں کی جانب سے خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیلے سمیت سوغوت ہجرت کر لی، جو کہ اب ارطغرل غازی کی جگہ۔ جنگ میں سلجوق فوج کو پوری طرح شکست ہوئی۔ منگولوں نے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام قلعہ دار اور قبیلوں کے سردار، یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا۔ غیاث الدین کا جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا۔ مسلم سرداروں نے منگولوں سے سونا لے کر منگولوں کے مفاد میں کام کرنا شروع کر دیا۔ سلطان کے بڑے بیٹے نے منگولوں سے بغاوت کی، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کر بنا لی اور اس کا بھائی سلطان بن گیا۔ منگولوں کا حکمران ہلاکو خان بن گیا تھا، جو مشرق سے تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور عنقریب اناطولیہ کے باقیوں کو روندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اسی دوران ارطغرل سوغوت میں اپنا قبیلہ بسا چکا تھا۔ وہاں سے منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، لیکن یہ جدوجہد ظاہری نہیں تھی۔ ظاہری طور پر وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ منگولوں کے خلاف ایک بڑا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے مصر کے سلطان چنگیز خان کے پوتے کے ساتھ مل کر، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر اسلام قبول کر لیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، ان کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا اور ان 2 بڑی طاقتوں کو منگولوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا۔ لیکن اندرونی سازشوں اور صلیبی قلعے کے غدار گورنر کی طرف سے حملے کے بعد ارطغرل پوری طرح پھنس گیا تھا، کیونکہ عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے بڑی جنگ ضروری تھی، لیکن وہ اس دوران کسی اور سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ منگولوں کی ترقی جاری تھی اور ان سے بہت سے قبائل مل چکے تھے۔ ارطغرل کا سوغوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق وزیر بہادر الدین نے امرون قبیلے کو سلجوق میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ امرون قبیلے کا سردار ارطغرل کے خلاف تھا، لیکن اس کی بیٹی ارطغرل کو پسند کرنے لگی۔ بعد میں اس نے ارطغرل سے شادی کر لی۔ صلیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ان کا کمانڈر سربراہ ارطغرل کو سوغوت سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے امرون قبیلے کے سردار کو قتل کر کے اس کا الزام ارطغرل کے بیٹے پر لگا دیا۔ اس کے بعد دونوں قبیلوں میں لڑائی کا اندیشہ ہو گیا، لیکن ارطغرل کی ذہانت اور سمجھداری سے وہ اس مصیبت سے بچ نکلے۔ امرون بے کے بعد اس کا بیٹا بولاد بے اس قبیلے کا سردار بنا۔ بولاد بے منگولوں کا خاص آدمی تھا اور باغی قبائل کے خلاف ایک مہم جاری رکھے ہوئے تھا۔ اپنی اصلیت چھپاتے ہوئے وہ الباستی کے نام سے ترک قبیلوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف رگیوس بھی گمنام تھا۔ ارطغرل کو 2 گمنام دشمنوں کو سامنا تھا، وہ دونوں اس کی نظروں کے سامنے تھے، یعنی الباستی بولاد بے کے روپ میں۔ الباستی نے ارطغرل کے بھائی گلداروں کے قبیلے کو بھی تباہ کر دیا اور وہ اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔
ارطغرل کے سامنے نادیدہ دشمن تھے اور ایک عظیم مقصد اس کا منتظر تھا۔ اس صورتحال میں وہ کسی صورت ان معمولی دشمنوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے 2 سرداروں کو قتل کر دیا جو اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان کی ہلاکت کے بعد ہلاکو خان کا بھائی ارطغرل کے مقابلے کے لیے سوغوت آیا۔ اس نے الباسطی کی مدد کی اور ارطغرل کے خلاف جال بننا شروع کر دیا، لیکن ارطغرل ایک مرتبہ پھر اپنی ذہانت سے بچ نکلا۔ اس نے ہلاکو خان کے بھائی کو بے نقاب کیا اور قتل کر دیا۔ الباسطی جب کھل کے ارطغرل کے سامنے آیا تو اس کے بھائی گلداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل دشمنوں سے نپٹنے کے بعد مغرب میں برقع خان سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے غدار وزیر کو بے نقاب کیا تو وزیر برقع خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان سے مل کے منگولوں کے خلاف جنگ کی۔ اس نے برقع خان کو یقین دلایا کہ جب وہ منگولوں پر حملہ کرے گا تو اناتولیہ کے ترک اس کے شانہ بشانہ ہوں گے، جبکہ سلطان بیبرس بھی اپنی فوج کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ارطغرل واپس قبیلے آ گیا، اپنے چھوٹے بھائی کو قائم مقام بنا کر منگولوں کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہلاکو خان بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے چل بسا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بغداد سے خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی۔ سلطان بیبرس بھی واپس مصر چلا گیا اور ارطغرل جنگ سے غازی بن کر لوٹا، اس لیے غازی اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ وہ 1280 میں 90 سال کی عمر میں سوغوت میں وفات پا گیا اور اسی شہر میں اس کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت اور فروغ اسلام کی خاطر ترکمانستان میں اس کے نام سے ایک مسجد بھی قائم کی گئی ہے۔